دوستو السلام علیکم. میں یہاں پر سننے کے لیے آیا تھا اور جاوید مکی صاحب نے جو ہے وہ یہاں میرا نام لکھوا دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ تو شاعر ہوں نہ ادیب ہوں, میں ایک ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ ہوں, اور شاعری سے میرا تعلق سننے اور اس کو یاد کرنے سے زیادہ ہے, اور اس پر کوئی کامنٹ کرنا جو ہے وہ کم ہے. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا یہاں اہتمام کیا ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جو بھی چیزیں جوڑ سکتی ہیں اور جو انسان جوڑ سکتے ہیں ان کو یاد کیا جائے اور ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے. تو فیض اور مجاز جو ہیں کم چیزیں رہ گئی ہیں جو ہمارے ملکوں کو جوڑتی ہیں, بہت زیادہ ہیں جو ان کو الگ الگ کرتی ہیں. تو فیض اور مجاز اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ان تھوڑے سے لوگوں میں ہیں جو آج بھی اس سب کانٹیننٹ کے سارے لوگوں کو جوڑتی ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ فیض کی جو 7 سالہ جو منائی جا رہی ہیں تقریبات, وہ اس وقت کم از کم ساؤتھ ایشیا کے 3 ملکوں میں ہو رہی ہیں, پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش, جن کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق تھا. دوسرے لوگوں میں شاید وہ لینگویج کی وجہ سے اتنا نہیں پہچانا جاتا ہے. ہمارے لیے شاعری کی اہمیت اور خاص طور پہ فیض صاحب اور مجاز اور ان کے ساتھ پھر آپ جوڑ سکتے ہیں اس زمانے میں مخدوم محی الدین, علی سردار جعفری, ساحل لدھیانوی, اور بعد میں پاکستان میں حبیب جالب اور احمد فراز. آپ سب کو علم ہوگا کہ 1954 میں پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی, اور پھر ایک قانون بنا کہ اگر کسی کے گھر سے سوشلسٹ لٹریچر برآمد ہو جائے تو اس کو 3 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے. ساتھ یہ تھا کہ تمام کالج اور یونیورسٹی کی لائبریری سے سارا مارکسسٹ لٹریچر اٹھوا دیا گیا. یہ ارندھتی کہہ رہی ہے انڈیا میں ابھی بھی ہے قانون. جی وہ ہمارے ہاں بھی ختم نہیں ہوا ہے, ہمارے ہاں بھی وہ جاری ہے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر فیض اور مجاز کی شاعری کا جو امپیکٹ ہے وہ دیکھیں تو پھر آپ اس کو پاکستان جیسی ملک کی صورتحال سے دیکھیں. جیسے میں اسکول میں تھا اور 1958 میں پاکستان میں مارشل لاء لگ گیا, تو اس کے بعد تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا کہ کوئی آپ مارکسزم کا کوئی لٹریچر آپ کو دستیاب ہو. تو اگر پاکستان میں کوئی موومنٹ اس کے باوجود رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ شاعری جو ہے وہ اس پر انہوں نے پابندی نہیں لگائی. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ شاعری کی ساری کتابیں بھی جو ہیں ان پر پابندی عائد کر دی جائے. تو شاید مارکس کو تو مشکل سے ہی لوگ پڑھتے ہیں, نہ بھی پابندی لگاتے تو ہم لوگ نہیں پڑھتے. لیکن یہ جو تمام شاعر تھے, شاعروں پر تو پابندیاں لگیں لیکن شاعری پر پابندی نہیں لگی. تو ان کی کتابیں اویلیبل تھیں. تو ہماری جو ساری موومنٹ لیٹ 50s سے آگے بنی ہے, جس نے فائنلی ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کو اوور تھرو کیا, اس کی ساری اگر آپ جو ہے کریڈٹ دینا چاہیں تو آپ ان لوگوں کی شاعری کو دے سکتے ہیں. میں نے ہائی اسکول جو ہے 1960 میں میں نے پاس کیا, تو اس وقت جو ہے یہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ غم دل بھی آپ ہے نہیں کوئی غم لیکن آپ اپنانا چاہتے ہیں, اور وحشت دل ہونی چاہیے اور آوارہ ہونا چاہیے آپ کو. بہت ضروری ہے. تو جی تو وہ کہاں سے ملتی, کیونکہ ایک فوجی ماحول, دہشت گردی کا ماحول, فوجی جب آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ملا بھی دلوں سے باہر نکل آتے ہیں, تو ایک مذہبی ماحول. تو سارے میں نوجوانوں کی زندگی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بڑے عذاب میں ہوتی, تو وہ کہاں سے سسٹیننس حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے یاد ہے جب 1961 میں پہلی بار ہم نے مجاز کی یہ نظم آوارہ چند دوستوں نے مل کے پڑھی, اور پھر ہم پتہ نہیں
मजाज जो है वो सड़कों पे जाके गाते थे या नहीं, लेकिन हम लोग रात को निकल के सड़कों पे उसको गाते थे और उम्मीद करते थे कि अगले दिन हमें कुछ हो जाएगा। तो एक तो बहुत सी शायरी आपके सामने पढ़ी गई, लेकिन मेरे ख्याल में जो कंट्रीब्यूशन मजाज की नज़्म का है, जो आवारगी के ऊपर है, हमारी पूरी जनरेशन पर शायद और किसी भी चीज़ का इतना बड़ा असर नहीं। उससे फिर जो है, अगर आप खुशकिस्मत हों तो आप में बगावत की खो आ जाती है। जब आप आवारा हों, हमें दिल कहीं ना कहीं से पकड़ लिया हो, तो चूँकि वहाँ डिक्टेटरशिप थी, तो उसके खिलाफ 1963 में तालिब इल्मों की एक तहरीक चली, जिसका मैं भी एक हिस्सा बना, कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था। तो हमारी सारी मूवमेंट जो थी वो फिर फैज़ की शायरी के गिर्द डेवलप हुई। कुछ किसी को कुछ और पता हो या ना हो, और जो कम ही होता है जब जमहूरियत भी ना हो, आपका कोई सीरियस जो है वो कोई आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी ना हो, और पाकिस्तान जब बना तो जो कोई अगर वहाँ होगा पढ़ा लिखा मार्क्सिस्ट, वो सब यहाँ आ गए थे, यहाँ से सिर्फ कुछ शायर ही गए थे। तो और फिर कोई और पैदा हमने होने नहीं दी। तो सारी जो मूवमेंट्स हमारी थी वो इस शायरी को ज़बानी लोग जो है वो हिफ्ज़ करते थे और मौके की मुनासबत से उन शेरों को इस्तेमाल करते थे। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये सर। मैं समझता हूँ कि अयूब खान की उस 10 साल में जो एक रेजिस्टेंस थी, वो सब की सब इन 4-5 शायरों की सिलेक्टेड शेरों के गिर्द थी। मजाज साहब को तो हमें देखने का मौका नहीं मिला। हमें बहुत दिनों के बाद पता चला कि वो अब नहीं है। उनका इंतकाल 1955 में हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो हम ये नज़में पढ़ के और इंस्पिरेशन लेते थे, काफ़ी दिनों के बाद पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। वैसे भी हिस्ट्री जो है वो उससे थोड़ा हम लोगों को कम वास्ता है, तो हम जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। तो लेकिन फैज़ साहब के साथ हम लोगों को काफ़ी करीबी इंटरेक्शन का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि और जो भी मवाज़ने यहाँ किए गए फैज़ साहब की और मजाज की शायरी की, मेरे ख्याल में ये जो सब शायर हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कि 10 अगर आप समझिए कि बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो इंसानियत का हिस्सा बनती हैं, माशरे में प्रोग्रेसिव चेंज के लिए जिनको समझना या अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना ज़रूरी है, वो इन लोगों ने आपस में बांट ली थी। तो कहीं से आपको कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इनका मुआवजा उस तरह से हम नहीं कर सकते कि इनमें से कौन छोटा और बड़ा था और किसने क्या कहा और नहीं कहा। तो अगर आप ये सोचें कि इनकलाब का भी जानना ज़रूरी है, और इनकलाब डीह्यूमनाइजिंग भी हो सकता है और हुए हैं, लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट होने की ज़रूरत है लोगों को ह्यूमनाइज करने की, ह्यूमिलिटी पैदा करने की, इंसानियत की बुनियादी वैल्यूज़ उनमें इंकलकेट करने की। तो मेरे ख्याल में फैज़ साहब की जो शायरी है उसने और जो भी काम किया होगा, लेकिन एक पूरी जनरेशन के अंदर ये वैल्यूज़ लाने में, यानी वो जो उनकी नज़्म है कि आज भी सीखी, गरीबों से मोहब्बत सीखी, तो लिटरली जो एक कम से कम जो मेरी जनरेशन थी, उसके बाद वाले आने वाली जनरेशन जो थी वो तो ज़ियाउल हक के हस्ते चढ़ गई। तो जो भी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी थी हमारी वो उसमें से निकाल दी गई मार के। लेकिन फैज़ साहब की शायरी में, क्योंकि उनकी प्रोज बहुत कम लोगों ने पढ़ी है, इस पूरी जनरेशन को ह्यूमनाइज किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल नहीं थे, बहुत क्लियरली उनकी जितनी नज़में हैं वो बहुत क्लियर एक रास्ता बताती हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन धीमे उसमें और पीसफुल, यानी जो फोकस था उनका। और जब उनसे बात भी करें तो उनको लेनिन पीस प्राइज भी मिला था, लेकिन बहुत से लोगों को मिलता है और वो वायलेंस प्रैक्टिस करते रहते। लेकिन उनकी वो ज़िंदगी जो थी उसमें पीस की बड़ी अहमियत थी, और वो एक पहलू था जो उसने उनको कंट्रोवर्शियल भी बनाया।
تو ہم لوگ جو ہے لیٹ 60s میں جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو ہندوستان میں نیکسل موومنٹ بڑے زوروں پہ تھی. تو دو ٹرینڈ بن گئے. ایک ہم لوگ تھے جو نیکسل موومنٹ سے بہت متاثر تھے کیونکہ جلدی جلدی انقلاب ہوتا ہوا نظر آتا تھا. تو ہمارے یہاں 70 میں الیکشن جب اناؤنس ہو گئے تو کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ فیض صاحب کو الیکشن لڑائے. تو ایک جلسہ بلایا گیا پروگریسو لوگوں نے. تو ہم لوگوں کو پتہ چلا تو ہم نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. ہم لوگ اس سوچ کے لوگ تھے. ہم لوگوں کا ایک فارمولیشن تھا کیونکہ اس زمانے میں پھر ہم نے ماؤ کی ریڈ بک پڑھی تو جتنی مارکسسٹ اورینٹیشن اس سے ہو سکتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو فیض صاحب کے لیے جو جلسہ کیا گیا تو ہم 3-4 لوگ وہاں پہنچے اور فیض صاحب ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں ہم لوگوں نے بہت مار کھائی اور جب مار کھاتے تھے تو پھر کبھی ان کے گھر چلے جاتے تھے کبھی ان کے دفتر تو وہ ہم لوگوں کو تسلی دیتے تھے. تو ہم پہنچ گئے. ہم نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ اس جلسے سے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا بھئی یہ آپ کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. تو خیر وہ کہنے نہیں بھئی ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ اس رو میں بہے ہوئے لوگ تھے تو ہم نے زبردستی فیض صاحب کو اسٹیج سے اٹھا کے اور ہال سے باہر نکال دیا اور جلسہ ہم نے خراب کر دیا مائک وائک پہ قبضہ کر کے اور چلے گئے. ہم 4 لوگ تھے. بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ کیا کیا ہم لوگوں نے. تو کہا کہ اگلے دن صبح ہم فیض صاحب کے گھر جائیں گے. تو ہم لوگ پہنچے. فیض صاحب کراچی میں PCHS ایک علاقہ ہے وہاں رہتے تھے 1st فلور پہ کرائے کے گھر میں. اور ان کے بالکل اپوزٹ ہماری ایک محترم ہیں جاوید کی عزیز ہیں ڈاکٹر عالیہ امام. وہ ان کی اپوزٹ گھر میں رہتی تھی. وہ لوگ پڑوسی تھے. تو ہم پہلے ڈاکٹر عالیہ امام کے گھر گئے کہ بھائی آپ سفارش کرو فیض صاحب سے ہم لوگوں نے بہت زیادتی کر دی تو آپ ہمیں لے چلو. انہوں نے کہا نہیں وہ بہت سخت ناراض ہے میں تو نہیں جاؤں گی. تو ہم چلے گئے. ہم نے گھنٹی بجائی تو فیض صاحب کی بیگم آئی. تو انہوں نے ہم نے کہا کہ ہم ان سے ملنے آئے. تو انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کر آتی ہوں ویسے بہت ناراض ہیں. تو وہ اندر گئیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ بہت ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے میں نے نہیں ملنا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں سیڑھی میں بیٹھے ہوئے نہ آپ میں سے کسی کو ہم باہر جانے دیں گے نہ کسی کو ہم آپ جب تک وہ ہم سے نہیں ملیں گے ہم لوگ نہیں جانے والے. تو 1 گھنٹے کے بعد پھر ایلس آئی اور انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ اندر آ جائیں. تو فیض صاحب اس وقت میرے خیال میں کوئی 60ویں سال میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ گئے اور ایک ہی بار ہم نے ان کو غصے میں دیکھا اور وہ بھی غصہ اتنا ہی تھا کہ وہ کوئی بہت زور سے بات نہیں کرتے تھے. بس انہوں نے کہا تم لوگ بہت خبیث لوگ ہو. پھر کہا کہ اچھا تو آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سے بہت غلطی ہوئی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو معاف کر دیا چلو جاؤ. ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں آپ تو ناراض ہیں آپ نے معاف تو نہیں کیا آپ ہمیں چائے پلائیں کچھ ہم سے بات چیت کریں. تو انہوں نے ایڈریس سے کہا کہ اچھا ان بدبختوں کو چائے بھی پلاؤ. تو چائے پلائی. پھر ہم نے کہا آپ ہم سے کچھ بات کریں بھائی ہم غلط ہیں آپ ہمیں سمجھائیں ہمارا تو انہوں نے کہا نہیں بات تو میں اس وقت نہیں کروں گا. پھر انہوں نے اپنی سر وادی سینہ جو ان کا نسخہ ہے اس کو کھولا. اس میں ایک ان کی نظم ہے سوچنے دو. تو انہوں نے کہا اس کو پڑھو اور بالکل جو آخری جو شعر ہیں ان کو پڑھو اور سمجھ لو. تو میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں ہی ہر وقت سب کچھ کروں گا. بھائی اب تم لوگ جا کے کرو اور جان چھوڑو میری. تو میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. اب میں نے بہت کر لیا اب میں نے کچھ نہیں کرنا. تو آئندہ تم لوگ مجھ سے یہ توقع مت کرو لیکن تم لوگ جو ہے بیٹھو کام کرو پڑھو. میری جو سمجھ میں آتا ہے میں وہ بتا